یہ لیبیا کے حکمران کرنل معمر قذافی ہیں، جن کو ان کی اپنی ہی عوام نے سن 2011 میں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ جب کرنل معمر قذافی پر تشدد کیا جا رہا تھا تو خون میں لت پت کرنل معمر قذافی کا کہنا تھا، میرے بچوں مجھے مت مارو کیونکہ تم سچ اور جھوٹ کے بارے میں نہیں جانتے، اور اگر تم لوگوں نے مجھے مار دیا تو لیبیا کی شان و شوکت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور کرنل معمر قذافی کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ 2011 سے لے کر آج تک امن قائم نہیں ہو سکا لیبیا میں۔ کرنل معمر قذافی نے لیبیا پر 42 سال حکومت کی۔ لیبیا کا 42 سالہ دور انتہائی شاندار رہا۔ لیبیا کی عوام کے پاس ایسا شاندار لائف سٹائل تھا کہ اتنا اچھا لائف سٹائل امریکہ اور یورپ کی عوام کے پاس بھی نہیں تھا۔ لیبیا دنیا میں واحد ایسا ملک تھا جہاں بجلی، گیس، پانی اور صحت اور تعلیم کی سہولیات فری میں میسر تھیں۔ یعنی لیبیا کی عوام کو 42 سال میں کوئی بجلی، گیس، پانی کا بل ادا کرنا نہیں پڑا۔ لیبیا میں بسنے والے ہر شہری کے پاس اپنا ذاتی گھر موجود تھا۔ چونکہ لیبیا تیل کی دولت سے مالا مال ہے تو لیبیا میں تیل کے تمام کنویں اور بینک نیشنلائزڈ تھے، اور بینکوں سے قرضہ حاصل کرنے کی صورت میں کوئی انٹرسٹ ریٹ نہیں لیا جاتا تھا۔ لیبیا کی عوام پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس عائد نہیں تھا۔ لیبیا کی عوام پر کسی قسم کی کوئی کاروباری پابندی موجود نہیں تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی انسان فارمنگ کرنا چاہتا تو حکومت اسے تمام سہولیات فری میں میسر کرتی، مطلب تیل، کھاد، پانی وغیرہ فری تھا، اور اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا تو ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی یا ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا تھا۔ دنیا کے بڑی بڑی ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایسی کوئی مثال موجود نہیں جہاں لیبیا جیسی سہولیات فراہم کی گئی ہوں۔ ان تمام سہولیات کے ہوتے ہوئے لیبیا کی عوام خوشحال تھی اور لیبیا بڑی تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ کرنل قذافی نے تعلیم کے فروغ پر اتنی توجہ دی کہ ان کے دور میں لٹریسی ریٹ 10% سے 88% تک جا پہنچا۔ کرنل معمر قذافی نے میگا نیشنل گریڈ حکومت تعمیر کروایا جس سے پورے لیبیا میں مفت بجلی فراہم کی جاتی تھی۔ میگا نیشنل گریڈ اتنا بڑا پاور پلانٹ تھا کہ یوکے، فرانس اور برطانیہ کے پاور پلانٹ مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیبیا کے پاس 150 بلین کا مضبوط GDP موجود تھا۔ کرنل قذافی نے لیبیا میں زیر زمین تازہ پانی کا ایک مصنوعی دریا تعمیر کروایا تاکہ لیبیا کی عوام کو تازہ پانی فراہم کیا جا سکے۔ یہ پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور حیران کن چیز تھی۔ آج بھی لیبیا کی عوام اسی پانی کے ذخیرے کو استعمال کر رہی ہے۔ ان سب سہولیات کا صلہ لیبیا کی عوام نے نیٹو فورسز کے ساتھ مل کر قذافی کو ذلیل اور رسوا کر کے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نیٹو فورسز نے ایسی کون سی چال چلی کہ اس گریٹ لیڈر کی عوام اس کے ہی خلاف ہو گئی۔ کرنل قذافی کی ذہانت ہی اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ ان کے پاس ایسے آئیڈیاز تھے کہ وہ امریکن اکانومی کو پیچھے چھوڑنے والے تھے، کیونکہ کوئی بھی ملک اپنی اکانومی کی وجہ سے ہی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ کرنل معمر قذافی نے اقتدار سنبھالتے ہی لیبیا سے امریکہ اور برطانیہ کے ہوائی اڈے ختم کروا دیے۔ اس بات کے ہی غصے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ریگن نے کرنل معمر قذافی کو مشرق وسطیٰ کا پاگل کتا قرار دے دیا۔ اس بات کے جواب میں کرنل قذافی نے 7 ممالک کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جو کہ نیٹو فورسز کے خلاف اتحادی تھے، اور دوسری طرف کرنل قذافی تمام مسلم ممالک کا ایک اتحاد بنانے کی کوشش بھی کر رہے تھے، جس سے امریکہ کو خدشہ تھا کہ یہ نیٹو فورسز کے خلاف خطرہ ہو سکتے ہیں۔ کرنل قذافی کا کہنا تھا کہ کاغذی کرنسی ایک جعلی کرنسی ہے، لہٰذا سونے اور چاندی کے سکوں کو انٹرنیشنل کرنسی کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ اب امریکہ کو خدشہ تھا کہ اگر اقوام عالم نے معمر قذافی کی بات کو مان لیا اور ڈالر کی ویلیو ختم ہو گئی تو اس کی اکانومی گر جائے گی اور وہ سپر پاور بن کر دنیا کے تمام ممالک پر راج نہیں کر سکے گا، کیونکہ امریکہ کی اکانومی اسٹرانگ ہونے کی بڑی وجہ ڈالر کا انٹرنیشنل ٹریڈ کا ہونا ہے، جس سے ڈالر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اور معمر قذافی کا یہ فیصلہ کہ ٹریڈ سونے اور چاندی کے سکوں سے کی جائے ڈالر کی موت تھا۔ کرنل قذافی نے امریکہ کے ڈالر کے بجائے چائنا، ایشیا اور انڈیا میں اپنی کرنسی سے آئل کی ڈیل شروع کر دی۔ اب امریکہ کو خدشہ تھا کہ اگر ڈالر کی قیمت کم ہوئی تو ورلڈ بینک اور IMF کا قبضہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، کیونکہ ان دونوں اداروں کی وجہ سے ہی امریکہ دنیا پر راج کر رہا ہے اور تمام ممالک کی اکانومی پر بھی وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ امریکہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ اگر افریقن ممالک کو ورلڈ ٹریڈ کے قرضوں سے آزاد کر دیا گیا تو افریقہ کے ممالک پر اس کا کنٹرول ٹوٹلی ختم ہو جائے گا۔ اب ان سب باتوں کے پیش نظر امریکہ کا سٹینڈ لینا تو بنتا تھا۔ اگر امریکہ سٹینڈ نہیں لیتا تو آج دنیا پر راج کیسے کرتا؟
کہ لیبیا میں آئل کی کثیر مقدار موجود تھی اور کرنل قذافی ان تمام ذخائر کو نیشنلائز کر چکے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اب کوئی بھی کمپنی باہر سے آ کر وہاں سے آئل نہیں نکال سکتی تھی۔ مگر امریکنز، قطر اور UAE کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آئل چاہیے تھا جو کہ قذافی کے انڈر تھا، اس لیے قذافی جیسی وجہ کو ختم کرنا ضروری تھا۔ کرنل قذافی کبھی کسی ویسٹ قانون کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم اپنے وسائل پر خود اختیار رکھتے ہیں، اس لیے ہم کسی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ کرنل قذافی کی ایسی بہت سی پالیسیاں اب ویسٹ کے لیے مشکلات کا سامنا پیدا کر رہی تھیں، لہٰذا ہر طرف سے سازشیں شروع ہو گئیں۔ 2010 میں افریقہ کے علاقے تونسیا کے اندر پرامن مظاہرے شروع ہوئے اور یہ مظاہرے بڑھتے بڑھتے کئی ممالک مصر، شام، عراق تک پھیل گئے۔ ویسٹ ممالک نے ان سب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور میڈیا میں ان پرامن مظاہروں کو عرب اسپرنگ کا نام دے دیا۔ 15 فروری سن 2011 میں یہ مظاہرے لیبیا میں شروع ہو گئے۔ یہ مظاہرے فتح ٹریول ہیومن ایکٹیوسٹ کے اریسٹ کے خلاف تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بغاوت مزید بڑھتی چلی گئی اور ان باغیوں کی ایک الگ حکومت یعنی کہ ایک الگ ٹولی بن گئی۔ ویسٹرن ممالک نے یہ سب بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور یہ بولا کہ قذافی اپنے ہی لوگوں کو بے گناہ اور بے دریغ قتل کر رہا ہے۔ امریکہ اور باقی ویسٹ کنٹریز نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کو لیبیا پر حملے کی اجازت دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لیبیا کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ حالانکہ انڈیا، چائنا اور بہت سی ایشین اور کنٹریز نے اس حق میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم نے قذافی کے ظلم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دیکھا۔ اسی طرح بطور پلاننگ 17 ملکوں کی فورسز نے مل کر لیبیا پر حملہ کر دیا۔ کرنل قذافی کی فوج پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا یہ بات کرنل قذافی کے لیے نقصان کا باعث بنی۔ کرنل قذافی اپنی 20 گاڑیوں کے ساتھ بنغازی کا سفر کر رہے تھے کہ نیٹو فورسز نے ایک کال کے ذریعے ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ان پر حملہ کر دیا۔ فورسز کے ان حملے کی وجہ سے ان 20 گاڑیوں میں موجود بہت سے لوگ مارے گئے، جبکہ کرنل قذافی اپنی جان بچاتے ہوئے ایک ڈرین پائپ میں گھس گئے۔ ان کا تعاقب کرتی ہوئی یہ فورسز ان کو پائپ سے باہر نکال کر لے آئیں۔ ان کو نہ صرف انتہائی بے دردی اور شفافیت سے قتل کیا گیا بلکہ 2 دن تک ان کی لاش کو فریز کر کے رکھا گیا تاکہ لوگ آئیں اور ان کو دیکھیں، اور 2 دن کے بعد ان کو ریگستان کے کسی بند کمرے میں دفنا دیا گیا۔ قذافی نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جاتے ہوئے لیبیا کی شان و شوکت ساتھ لے جاؤں گا۔ اب یہ بات لیبیا کی قوم اچھے سے سمجھ چکی ہے۔ آج لیبیا تباہ حال قوم ہے جو ایک شاندار لائف سٹائل رکھتے تھے، وہ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، آج لیبیا کی قوم آپس میں آئل کی وجہ سے لڑ رہی ہے اور نیٹو فورسز خاموش ہے۔ اب نیٹو فورسز لیبیا کی مدد کے لیے کیوں نہیں جا رہی؟